अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 सितंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 13 रबी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस साल के आखिर में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। इनकी जगह वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर अमेरिका जाएंगे। ये इत्तला आज हफ्ते को इजलास के मुक़र्ररीन की नज़रसानी शुदा फहरिस्त जारी होने के बाद सामने आई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80वां इजलास 9 सितंबर से शुरू होगा, जिसके बाद आला सतह का इजलास 23 से 29 सितंबर तक जारी रहेगा। इस इजलास के पहले स्पीकर ब्राज़ील होंगे, जबकि इसके बाद अमेरिका जनरल असम्बली से खिताब करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के पोडियम से आलमी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। वो बतौर सदर अपनी दूसरी मुद्दत में पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर हिंदुस्तान की जानिब से 27 सितंबर को इजलास से खिताब करेंगे, लेकिन इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाम जुलाई में जारी की गई मुक़र्ररीन की फहरिस्त में शामिल था। इस फहरिस्त के मुताबिक पीएम मोदी को 26 सितंबर को UNGA से खिताब करना था। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशी के मौके पर नूरानी लिबास लेकर आए हैं दिल फरेब 1+1 ऑफर। कुर्ता पायजामा पठानी और तो एक खरीदे और एक मुफ्त हासिल करें। 1+1 का ये दिलकश ऑफर सिर्फ मिलादुन नबी तक महदूद है। इस नायाब मौके को हाथों से जाने ना दे। जल्दी करें, नूरानी लिबास के स्टोर पर आज ही विजिट करें। टोली चौकी अपोजिट गैलेक्सी थिएटर, विजयनगर कॉलोनी और मलकपेट। हमारे इंस्टाग्राम ID नूरानी लिबास ऑफिशियल को फॉलो करें और पाएं स्पेशल ऑफर्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST को माकूल बनाने के बाद माहिर तालीम और यूट्यूबर खान सर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो तालीमी खिदमात पर 18% GST को हटा दें। आज ANI से बात करते हुए खान सर ने कहा, हम वज़ीर-ए-आज़म को ये भी बताना चाहते हैं कि इदारों में दी जाने वाली अच्छी तालीम पर भी 18% GST लगाया जाता है। मेरी राय है तालीम पर कोई GST नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने लग्जरी आइटम्स के लिए 40% टैक्स स्लैब का खैर मुक़द्दम किया। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब वज़ीर-ए-आज़म लाल किले पर तकरीर करेंगे तो वो होली का तोहफा देने पर गौर करेंगे, जैसा कि उन्होंने इस बार दिवाली के लिए किया था। लग्जरी अशिया पर GST में इजाफा एक अच्छा कदम है, उन्होंने कहा। खान सर के रिमार्क्स 56वीं GST काउंसिल के इजलास में 12% और 28% की शरहों को जम करके GST की शरहों को 5% और 18% के 2 स्लैबों में माकूल बनाने के फैसले के बाद सामने आया है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने GST में कमी करने और आम आदमी को राहत पहुंचाने के बाद ये भी वाज़ेह कर दिया है कि फिलहाल पेट्रोल या पेट्रोलियम मसनूआत को GST के दायरे में लाने का मरकजी हुकूमत का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें इस्लाहात के एजेंडे को पंचायतों और शहरी बल्दियाती इदारों तक ले जाना चाहिए ताकि इसका असर ज़मीनी सतह पर देखा जा सके। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने एक चैनल से गुफ्तगू में कहा है कि पेट्रोलियम को GST में लाने का फैसला रियासतों के साथ इत्तेफाक राय से ही हो सकता है और फिलहाल इस पर GST काउंसिल में कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। इसलिए फिलहाल पेट्रोलियम को GST के दायरे में लाने के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है और ना इसका कोई इरादा है। मुंबई शहर की ट्रैफिक पुलिस को एक खतरनाक धमकी आमेज पैगाम मौसूल हुआ है, जिसमें RDX के जरिए मुल्क की तिजारती व माशी दारुलकुमत को दहला देने की धमकी दी गई है। पैगाम में मुतला किया गया है कि 14 दहशतगर्द उरूसुल बिलाद मुंबई में घुस चुके हैं, जिनके पास 1400 किलोग्राम RDX मौजूद हैं, जो वो 34 गाड़ियों में भरकर शहर में जगह जगह धमाके कर सकते हैं। ये धमकी आमेज पैगाम कंट्रोल रूम को मिला है, जिसने सिक्योरिटी एहलकारों में गहमा गहमी पैदा कर दी है। पैगाम मिलते ही पुलिस मुस्तैद हो गई है और मामले की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। साथ ही मुंबई व अतराफ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही मुश्तबा अफराद पर नजर भी रखी जा रही है। एक अफसर ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि गणेश उत्सव और इसके अगले दिन ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के लिए पुलिस पहले ही हाई सिक्योरिटी इंतजाम करने में मसरूफ है। इस दरमियान ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप हेल्प लाइन नंबर पर धमकी आमेज पैगाम मौसूल हुआ। अफसर का कहना है कि क्राइम ब्रांच ने धमकी आमेज पैगाम की जांच शुरू कर दी और ATS और दीगर एजेंसियों को भी मुतला कर दिया गया है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ऐलान किया कि वो दिल्ली हाईकोर्ट के जरिए उमर खालिद को जमानत ना दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब कर रहे थे। उन्होंने मुस्लिम नौजवानों की जमानत की अर्जी को मुस्तरद किए जाने को आर्टिकल 21 की खिलाफ वर्जी और सख्त नाइंसाफी करार दिया। उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के इस बयान का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उमर खालिद के वकील ने पहले खुद ही बहस को 7 बार मौखर करने की इस्तदा की और फिर सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली। राज्यसभा के रुकन और साबिक मरकजी वजीर ने इस मामले में सियासी पार्टियों की खामोशी पर भी सवाल उठाया।
فرقہ پرست طاقتیں ملک گیر سطح پر اسلام، مسلمان اور اردو جیسے ایشو پر ہنگامہ کھڑا کر کے نفرت کا بازار گرم کرتے آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے مذہبی تہواروں کو بھی ہندو مسلم رنگ دینا شروع کر دیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے ضلع اجین میں گنیش مورتی کے وسرجن سے قبل لو جہاد والی جھانکی سے فرقہ وارانہ کشیدگی پھیل گئی۔ یہ واقعہ اجین ضلع ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 50 کلومیٹر دور مہد پور تحصیل میں پیش آیا، جہاں ہندو اور مسلم فرقے کے لوگ آمنے سامنے آ گئے۔ پولیس نے موقع کی حساسیت کو محسوس کرتے ہوئے حالات پر قابو پا لیا۔ درگیشوری سدھی ونائک گنیش جی کے جلوس کے دوران یہ ہنگامہ ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جلوس میں لو جہاد کی جھانکی پر ہنگامہ ہوا تھا اور جھانکی میں مورتیوں کو ٹوپی، داڑھی اور برقع پہنے دکھایا گیا تاکہ اقلیتی فرقے کے لوگوں کو مشتعل کیا جا سکے۔ نتیجتاً سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے اور پھر دونوں طرف سے پتھر بازی شروع ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور بھیڑ کو ہلکی طاقت کا استعمال کر کے منتشر کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہر سال گنیش کا جلوس نکالا جاتا ہے، مگر اس بار جیل روڈ سے گزرنے والے گنیش کے جلوس میں لو جہاد کی جھانکی بنائی گئی، جس پر اقلیتی فرقے کے لوگ ناراض ہو گئے۔ اقلیتی فرقے کے لوگوں نے موتی مسجد کے قریب مطالبہ کیا کہ جھانکی سے تصاویر ہٹا دی جائے۔ ایس ڈی ایم اجے اور تھانہ انچارج نریندر سنگھ پر نے اپنی ٹیم کے ساتھ محاذ سنبھال لیا، جس سے کوئی بڑا واقعہ رونما نہیں ہو سکا، لیکن پولیس شرپسندوں کے شر کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئی، جو گنیش کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس کی سرپرستی میں جھانکی کو وہاں سے گزارا بھی گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں نے گیان واپی اور متھرا کی مساجد کے تنازع کے لیے مسلم کمیونٹیز اور راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے درمیان بات چیت کے لیے جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا محمود مدنی کی حمایت کا خیر مقدم کیا۔ ANI سے بات کرتے ہوئے بی جے پی لیڈر شاہ نواز حسین نے کہا کہ اس معاملے میں مولانا محمود مدنی کا ریمارکس دیر سے آیا، لیکن کبھی نہ آنے سے بہتر دیر صحیح۔ انہوں نے کہا گیان واپی، کاشی اور متھرا پر مکمل بحث ہونی چاہیے۔ مولانا محمود مدنی آج یہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ مولانا ہیں، دیر سے کہہ رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کو پہلے مکالمے کو ترک نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن دیر سے بہتر کبھی نہیں۔ اس معاملے پر RSS کے سربراہ موہن بھگوت کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے شاہ نواز حسین نے کہا RSS کے سرسنگچالک نے کہا ہے کہ وہ کاشی اور متھرا کے لیے تحریکوں میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن اس کے لیے کوئی حل تلاش کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں جمعیت علماء ہند نے کہا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ محسن انسانیت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں یوم ولادت عقیدت و احترام کے ساتھ پورے ملک میں منایا گیا۔ شمال مشرقی دہلی اور مغربی دہلی کے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں انسانی سیلاب دیکھنے کو ملا۔ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے پوری فضا گونج اٹھی۔ مختلف تنظیموں اور عوام کی جانب سے جگہ جگہ لنگر اور سبیل کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جہاں بلا تفریق مذہب و ملت لوگ مستفید ہوئے۔ علماء اکرام اور سیاسی نمائندگان نے اپنے خطاب میں پیغمبر اسلام کے امن و آشتی بھرے پیغامات سے برادران وطن کو روشناس کرایا۔ مصطفی آباد کے مختلف جلوسوں میں سابق رکن اسمبلی حسن احمد اور دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے نائب صدر علی مہدی نے بطور خاص شرکت کی اور مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ مختلف مساجد و مدرسوں کی جانب سے نکالے گئے جلوس عیدگاہ مصطفی آباد میں اختتام پذیر ہوئے، جہاں مولانا حسیب الرحمان، مولانا مشرف رضا، مولانا رفیع حسن، مولانا ریاض و دیگر موجود تھے۔ شاہی امام مسجد فتح پوری دہلی مولانا ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد نے کہا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہر مسلمان کو عہد کرنا چاہیے کہ وہ شریعت اسلامیہ اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی عمل کریں اور اپنے اہل و عیال اور احباب کو بھی اس عہد پر پابند کریں۔ انہوں نے کہا کہ آج مسلم لڑکیاں نکاح سے محروم ہیں، اسی لیے وہ غلط راستوں پر جا رہی ہے۔ بغیر مطالبہ جہیز کے نکاح کرنے کی مہم شروع کی جانی چاہیے تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے اور فتنہ مسلم لڑکیاں غیر مسلمانوں کے ساتھ ہو اس کا بھی سدباب ہو سکے۔ بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان کے بارے میں یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ وہ فلم انڈسٹری کے سب سے ذہین، اعلیٰ تعلیم یافتہ، با علم اور مسلسل کتابیں پڑھتے رہنے والے اداکار ہیں۔ یہ بھی کہ انہوں نے دہلی یونیورسٹی سے اکنامکس کیا ہے اور بعد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ماس کمیونیکیشن کی بھی پڑھائی کی، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ شاہ رخ نے دہلی یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے پہلے IIT کا انٹرنس ٹیسٹ بھی کامیابی سے پاس کیا تھا۔ یہ نہایت مشکل امتحان ہوتا ہے جو 1961 سے ہر سال IIT میں داخلے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ شاہ رخ خان نے اپنے والدہ کے کہنے پر اس مشکل ترین امتحان کو بھی پاس کر لیا تھا، لیکن انہوں نے IIT میں داخلہ نہیں لیا بلکہ والدہ کے ہی کہنے پر اکنامکس کی پڑھائی کرتے رہے۔ شاہ رخ کو نیشنل ایوارڈ ملنے کے بعد ان کے مختلف انٹرویوز اور معلومات سامنے آ رہی ہے۔ اس کے تحت انڈین ایکسپریس نے یہ خبر دی ہے کہ 2000 عیسوی میں BBC پر کرن تھاپڑ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں شاہ رخ خان نے بتایا تھا کہ وہ کالج میں معاشیات پڑھنا چاہتے تھے، جبکہ ان کی والدہ چاہتی تھی کہ وہ سائنس ہی جاری رکھیں۔
والدہ نے ان سے کہا کہ اگر تم واقعی شوق رکھتے ہو تو پہلے IIT کا امتحان دو، دیکھتے ہیں تم کر سکتے ہو یا نہیں۔ شاہ رخ خان نے امتحان دیا اور کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد والدہ نے انہیں معاشیات پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ ممبئی پولیس کی اقتصادی جرائم کی روک تھام سے متعلق شاخ نے بالی ووڈ اداکارہ شلپا شیٹی اور ان کے بزنس مین شوہر راج کندرا کے خلاف 60 کروڑ روپے کے فراڈ کے سلسلے میں لک آؤٹ سرکولر جاری کر دیا۔ اس نوٹس کے تحت ملک بھر کے ہوائی اڈوں کا مطلع کر دیا گیا تاکہ اس جوڑے کو ملک چھوڑنے سے روکا جائے، کیونکہ ان کے خلاف تحقیقات جاری ہے۔ واضح ہے کہ یہ کیس ابتدائی طور پر گزشتہ ماہ 14 تاریخ کو جوہو پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا۔ یہ کیس لوٹس کیپٹل فائنینشل سروسز کے ڈائریکٹر دیپک کوٹھاری کی جانب سے درج کروایا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت زمینی مسائل کو حل کرنے اور ریونیو نظام میں عوام کو اعتماد کو بحال کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ کولوالا پانڈوگا کے عنوان سے منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے، جہاں انہوں نے گرام پنچایت افسران کو تقرری نامے پیش کیے۔ پچھلی VRS حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا اس نے بڑے زمین گھوٹالے کو چھپانے کے لیے VRO اور VRA کے نظام کو ختم کر دیا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ نے کہا کہ KCR حکومت نے 10 سالہ دور حکومت میں اپنے غلط کاموں کو چھپانے کے لیے ریونیو افسران کو مجرم اور چور قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ KCR حکومت نے دھرانی پورٹل شروع کیا اور ریاست بھر میں مہنگی زمینوں کو ہڑپ لیا۔ ایک ناراض کسان نے اپنی زمین کی ملکیت کا کوئی حل نہ ملنے پر ابراہیم پٹنم میں ریونیو محکمے کے دفتر میں احتجاج کیا اور ایک افسر پر حملہ کیا۔ انہوں نے یہ یاد دلایا۔ ایک اور مثال میں ایک متاثرہ نے سرسلہ میں افسران پر منگل سوتر پھینکا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام کا غصہ پچھلے حکمرانوں کے ذریعے پیدا کردہ دھرانی وائرس کا نتیجہ تھا، نہ کہ افسران کا۔ شہر حیدرآباد کے کئی علاقوں میں پانی کی سپلائی 48 گھنٹوں کے لیے منقطع رہے گی، یعنی 9 سپٹمبر کی صبح 6 بجے سے 11 سپٹمبر کی صبح 6 بجے تک، کیونکہ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ نے کلیدی پمپنگ اسٹیشنوں پر پرانے نالوں کو تبدیل کرنے کے لیے گوداوری واٹر پائپ لائن کو بند کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ سنجیوا ریڈی نگر، سنت نگر، بورا بنڈا، SPR ہلز، ایرا گڈا، بنجارا ہلز، وینگل راؤ نگر، یلا ریڈی گوڑا، سماجی گوڑا، فتح نگر سیکشن جوبلی ہلز کا حصہ اور کوکٹ پلی، بھاگیہ نگر، وویکانند نگر، موسا پیٹ، بھرت نگر، موتی نگر، گایتری نگر، KPHB، بالاجی نگر، چنتل، سچترا، جیڈی مٹلا، شاپور نگر، آدرش نگر، بھگت سنگھ نگر، الوال، بلیا نگر، وینکٹا پورم، ڈیفنس کالونی، واجپئی نگر، جانکیا پوری، گوتم نگر اور مولا علی میں آپریشن اینڈ مینٹیننس کے کام کے لیے پانی کی سپلائی 48 گھنٹوں کے لیے منقطع رہے گی۔ حیدرآباد میٹرو ریل نے آج ہفتہ 6 سپٹمبر کو شہر حیدرآباد میں گنیش جلوس کے پیش نظر اپنے اوقات کار میں توسیع کر دی ہے۔ سروس معمول کے بند ہونے کے اوقات سے آگے دستیاب رہے گی۔ حیدرآباد میٹرو نے گنیش جلوس کے پیش نظر اوقات میں توسیع کی۔ آج ہفتے کو پہلی ٹرین تمام ٹرمینل اسٹیشنوں سے صبح 6 بجے شروع ہوئی اور آخری 7 سپٹمبر کو صبح 1 بجے روانہ ہوگی۔ فیصلہ حیدرآباد میں گنیش جلوسوں کے جشن کے دوران سہولت کو یقینی بنانے کے لیے لیا گیا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے جمعے کو پرانے شہر کا دورہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران میر چوک کے علاقے میں میلاد کمیٹی کے اراکین اور دیگر مسلم علماء دین سے کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے ملاقات کی اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کی اور ان کے میلاد جلوس کو جمعے کو نہ نکالتے ہوئے 14 سپٹمبر تک ملتوی کرنے کے لیے ان کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ کمشنر پولیس نے علماء دین سے شہر حیدرآباد میں فرقہ ہم آہنگی کے بارے میں بات کی اور کس طرح تمام مذاہب کے تمام تہوار امن پسند لوگوں کی طرف سے دوستانہ ماحول میں منائے جاتے ہیں۔ گنگا جمنی تہذیب کی حفاظت کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ کانگریس ہائی کمان کے فیصلوں پر پارٹی کے عمومی عمل کے برخلاف اگر رکن اسمبلی چاہیں تو ریونت ریڈی دوسری مدت میں بھی وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ میرے اور وزیر اعلیٰ کے درمیان اچھی کیمسٹری ہے۔ تلنگانہ کانگریس اگلے اسمبلی انتخابات میں ریونت ریڈی کی قیادت میں لڑے گی۔ واضح ہے کہ جولائی میں وزیر اعلیٰ کے اس اعلان کی کہ وہ اگلی مدت میں بھی عہدے پر فائز رہیں گے چند رہنماؤں بشمول منوگوڑو کے رکن اسمبلی کومٹ ریڈی راج گوپال ریڈی نے کھل کر مخالفت کی تھی۔ MLA نے یاد دلایا تھا کہ کانگریس ایک قومی پارٹی ہے اور اس طرح کی معاملات پر پارٹی کا ہائی کمان فیصلہ کرتی ہے۔ شہر حیدرآباد کا سب سے مقبول اور سب سے بڑا خیرتآباد کا گنیش شوبھا یاترا آج ہفتے کی صبح 8 بجے گنپتی موریا کے نعروں کے ساتھ گنیش پنڈال سے شروع ہو گیا۔ جلوس سے پہلے خیرتآباد گنیش اتسو سمیتی نے پنڈال میں شری وشوا شانتی مہاشکتی
गणपति की खुसूसी पूजा की। शोभा यात्रा टेलीफोन भवन, तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर और सेक्रेटरी से होते हुए एनटीआर गार्डन की तरफ बढ़ा है। सैकड़ों लोगों ने फूल फेंककर खैरताबाद गणेश को अलविदा कहा है। पुलिस ने शोभा यात्रा के पुरअमन रहने को यकीनी बनाने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। खैरताबाद गणेश का विसर्जन आज दोपहर 12 बजे तक मुतवक्के है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एपिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद एआई टूल्स का आगाज अमल में लाया जा रहा है, जिसमें HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, जैंगो, पाइथन, चैटजीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जाएगा। मुल्क व बैरून मुल्क में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट की मांग को देखते हुए इदारे सियासत ने इन कोर्सेज का आगाज अमल में लाया है। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्री बूट कैंप कल इतवार 7 सितंबर को शाम 4 बजे से इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में मुनक्किद हो रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978।